آج کے ناول کا نام ہے عشق مرشد اور اس کو لکھا ہے انیکا چودھری نے۔ اور آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ پری آرام سے سکون سے، یہ کیا طریقہ ہے ناشتہ کرنے کا؟ ایک تو پہلے ہی لیٹ اٹھتی ہو، دوسرا تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ نویرا نے اس کو جلدی جلدی ناشتہ کرتے دیکھتے ڈانٹا۔ باقی سب سکون سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ تو روز کا ہی معمول ہے۔ اور پری صدا کی ڈیٹھ بغیر کان دھرے بریڈ کو جام لگاتی جلدی سے کھانے لگی اور اپنے بچاؤ کے لیے اپنے ساتھ بیٹھے بڑی کو دیکھا۔ نویرا بہو، کیوں بچی کو صبح صبح ڈانٹتی ہو؟ بلکہ بچی کو دعائیں دو۔ پتہ بھی ہے پیپر ہے۔ آغا جان بس کیا کریں آپ نے اور آپ کے پوتے اور بیٹیوں کے بیجا پیار نے سر پر چڑھایا ہے، اور پتہ ہے جیسا پیپر دے کر آئے گی 23 نمبر لے کر پاس ہو کر صحیح ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے نا۔ نویرا نے اپنے شوہر اور بیٹے کو بھی ساتھ گھسیٹا تھا۔ گڑیا چلو آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ارسل توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھتے جلدی سے پری کو اشارہ کرتا اٹھا۔ موسیٰ بھی اپنی بیوی کا میٹر شاٹ دیکھتے سب کو اللہ حافظ بولتے جلدی سے ہسپتال کے لیے نکلا تھا۔ سب ہی ڈرتے ہیں ماما سے، بس میرے تایا جان ہی ہیں جو سب کو سنبھال لیتے ہیں، پھر سامنے چاہے میری ماں ہو یا ان کی بیوی ہو۔ وہ بولتے جلدی سے بیگ اٹھاتی اپنے خالہ اور تایا جان کو آنکھ مارتی مسکراتی گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی خالہ اور تایا جان کو پھنسا چکی تھی کیونکہ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے لاڑ اٹھانے پر گھنٹہ پورا لیکچر دینا تھا۔ یہ تھا شاہ حویلی کا خوبصورت سا منظر جس میں رہنے والے مکین خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ حیدر شاہ آغا جان جن کے 2 بیٹے تھے، عیسیٰ شاہ جن کی بیوی سویرا اور موسیٰ شاہ جن کی بیوی نویرا شاہ دونوں بہنیں ہی تھیں اور حیدر شاہ کی بائی کی ہی بیٹیاں تھیں۔ عیسیٰ شاہ کا ایک بیٹا اذلان عیسیٰ شاہ جو ترکی میں اسٹڈی کے سلسلے میں گیا تھا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا، بس شاہ حویلی والوں کو یہ دکھ ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ حیدر شاہ کا غرور، وہ حویلی کا بڑا بیٹا تھا۔ آخر میں موسیٰ شاہ کا ایک بیٹا ارسل موسیٰ شاہ اور ان سے 5 سال چھوٹی پری وش شاہ تھی۔ ٹرکی بابا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آئی کین ناٹ لیو ہیئر۔ حورین نے ناشتہ کرتے معصوم سی شکل بنائی۔ سوری مائی پرنسز، آئی ایم آلریڈی ٹیل یو آئی کین ناٹ ڈو نتھنگ بیکاز ہیئر از مائی بزنس۔ اذلان نے اسے گود میں لیتے بریڈ کی بائٹ اس کو کھلائی تھی۔ او بابا، یور بزنس از امپورٹنٹ دین می۔ پیار سے نین نے بھی اپنے باپ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ جانتی تھی وہ کام جو کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا وہ پیار سے منوا سکتی ہے۔ نو مائی ڈیئر، بٹ یو آر ناٹ سروائیو پاکستان انوائرمنٹ۔ اذلان نے اس کو ہمیشہ کی طرح ٹالا تھا۔ بابا وہاں پر سب رہتے ہیں، گرینڈ مدر، گرینڈ فادر، چچو اینڈ آغا جان۔ میں رہ لوں گی سچی، آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ حورین نے ایک امید سے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک یہی تو اس کی مسکرانے کی وجہ تھی، اس کے ماں کے چلے جانے کے بعد وہی تو تھی جس کی وجہ سے وہ مسکراتا تھا۔ اوکے میری جان، ہم اسی ویک پاکستان جائیں گے، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے آپ۔ اذلان نے اس کی گال چومتے اس کو ہیری کے حوالے کیا اور اسے خیال رکھنے کا کہتا آفس کے لیے نکلا۔ لیکن اس سوچ نے اس کو پریشان کیا ہوا تھا، آخر اتنے سالوں بعد کیسے وہ سب کا سامنا کرے گا۔ اس سب میں غلطی اس کی بھی نہیں تھی، لیکن وہ اتنے عرصے بعد اپنے ماں باپ سے کیسے نظریں ملائے گا؟ کتنا عرصہ ان سے قطع تعلق رہا تھا، خوبصورت یادوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ کیسا ہوا میری بچی کا پیپر؟ سویرا نے اس کی شکل سے اندازہ لگاتے پوچھا۔ خالہ جانی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ بکس سارا سیمسٹر پڑھاتے ہی کیوں ہیں جب سارا پیپر آؤٹ آف سلیبس دینا ہوتا ہے۔ قسم سے مجھے ایک سوال بھی نہیں آتا تھا۔ بس پھر مجھے رونے کی بجائے اپنی قسمت پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اسٹولر کو اتارتی صوفے سے ٹیک لگاتی سکون سے بیٹھی بولی،
ہائے میرا بچہ، پریشان مت ہو، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ میرے بچے نے میرے سامنے کتنی تیاری کی تھی۔ سویرا نے دکھی ہوتے اس کے دکھ کا بھرپور ساتھ دیا۔ واہ بیٹا جی، اب سارا قصور اس پیپر بنانے والے کا نکال دینا، کچھ پڑھا ہوتا تو سلیبس میں سے لگتا۔ نویرا نے اس کی بات سنتے اپنی بڑی بہن کو دیکھا۔ بس ہو جائیں شروع، اب جا رہی ہوں اپنی پیاری پیاری کیوٹو اور چڑیا کے پاس۔ ایک وہی ہے جو میرے سارے دکھ سنتی ہے اور مجھ سے سچا پیار کرتی ہے۔ پری نے اپنی ماں کو سٹارٹ ہوتا دیکھتے یہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اس نے کل پیپر کی بجائے ترکش ڈرامہ دن رات ایک کر کے ختم کیا تھا۔ اب پیپر بھی ویسا ہی ہونا تھا۔ ہر ماں کی کامن بیٹری۔ ایک تو مجھے اس لڑکی کی بہت پریشانی ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے نے سر پر چڑھایا ہے، بے وجہ ہر ضد پوری کرتے ہیں، پتہ نہیں اگلا گھر کیسا ملتا ہے، کوئی ایک کام بھی نہیں آتا سوائے بیوقوفانہ باتیں کرنے کے۔ ایک دوپٹہ تک نہیں سنبھالا جاتا، شوہر کو کیسے سنبھالے گی؟ نہ تو بات کرنے کا ڈھنگ ہے۔ نویرا نے میگزین کو کھولتے پریشانی سے کہا۔ نویرا میری جان، دیکھنا میری شہزادی کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا۔ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے وہ مسکراتے بولی، کتنا ارمان تھا کہ اپنی شہزادی کو وہ اپنے شہزادے کی دلہن بنائے گی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن ابھی بھی اپنا مستقبل کس نے دیکھا؟ کیا پتہ قسمت شاہ ویلی والوں سے کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ اذلان عیسیٰ شاہ، وہ مغرور چال چلتا، اپنے سلکی براؤن بالوں کو ایک ادا سے پرے کرتا، آفس کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ سن گلاسز کو اتارتے کوٹ کے کالر پر لگایا تھا، ایک طائرانہ نگاہ ارد گرد ڈالتے اپنے کیبن میں آیا تھا، جہاں پہلے سے ہی داد اور اس کی سیکرٹری انتظار کر رہے تھے۔ دونوں نے یک آواز میں سلام کیا۔ سلام کا جواب دیتے الینا کو اپنے پاس بلایا۔ مس الینا، سارے کام کو بائنڈ اپ کروا کے پاکستان شفٹ کرنے کا انتظام کرو۔ الینا، جو اس کو دیکھنے میں محو تھی، جلدی سے سر ہلاتی سب کو اذلان کے پاکستان جانے کا بتاتے کام کرنے لگی تھی۔ داد پاکستان جانے کے لیے میرے اور نین کے پیپرز تیار کرواؤ، یہ کام پرسوں تک ہو جانا چاہیے۔ لیکن سر، آپ کیسے حورین بی بی؟ داد، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، ویسے بھی میں اپنی فیملی کو چھوڑ نہیں سکتا، اور نین بھی، شاید وہاں پر اچھی زندگی گزار لے، یہاں پر رہ کر وہ ان بری یادوں سے پیچھا نہیں چھڑوا سکتی۔ اس سے پہلے کہ داد کچھ پوچھتا، اذلان نے لیپ ٹاپ کھولتے جواب دیا۔ یہ سوال جواب کرنے کی اجازت صرف داد اور اس کی لاڈلی بیٹی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ اوکے سر، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرے۔ داد اپنے سر کو دل سے خوش رہنے کی دعائیں دیتا، ضروری پیپر لیتا اپنے کام کے لیے نکلا تھا۔ اس کے جاتے ہی اذلان نے آنکھیں میچتے سر کو پیچھے کرسی سے ٹکایا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں بھی خوشیاں ہوں گی؟ داد کی بات پر وہ تلخی سے مسکرایا۔ شاید اسے ماں باپ کے پاس جا کر ہی سکون حاصل ہو۔ آنکھوں کو بند کرتے اس نے شاہ ویلی کے ایک ایک فرد کو خیالات میں سوچا تھا۔ سب اس سے کتنا پیار کرتے تھے اور اس کی بے وجہ کی ضد آج اسے اپنوں سے دور کر چکی تھی، لیکن ایک فرد کو تو وہ بھول چکا تھا۔ ایک وہی تو تھی جو اس کے جانے کے بعد شاہ ویلی کے مکینوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ تھی، ایک یہی تو تھی جو اس کی زندگی میں رنگ بھرے گی۔ روم میں آتے ہی اس نے اسٹالر کو بیڈ پر پھینکتے اپنی شرٹ کے بازوؤں کو اوپر کرتے منہ دھویا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے غصے سے اس نے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ کب چھوٹے گی میری جان اس کلموہی پڑھائی سے؟ آج کا پیپر جتنا گندا ہوا ہے نا پری، لگتا ہے دوسرا سیمسٹر تم نہ پاس کرتی ہوئی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی انسٹا کو سکرول کرنے لگی، کیونکہ جتنا برا اس کا پیپر ہوا تھا، پریشانی کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہی تھی۔ چلو کوئی نہیں، ماما کے علاوہ کون سا کوئی بات سنائے گا۔ موبائل کو سائڈ پر رکھتے اس نے اپنی لٹوں کو انگلیوں پر رول کرتے بوریت کو ختم کرنے کا سوچا تھا۔ کھڑکی سے باہر بچوں کو کھیلتے دیکھتی، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی، اسٹولر کو گلے میں ڈالتی باہر کو بھاگی تھی۔
بچوں میں بھی کھیلوں گی۔ اس نے بچے کے ہاتھ سے بیٹ لینا چاہا۔ پری آپی آپ روز ایسے ہی کرتی ہیں، آؤٹ ہونے پر بھی ہماری باری نہیں لینے دیتی۔ آج ہم آپ کو نہیں کھلائیں گے۔ بچے نے بیٹ پیچھے کیا تھا۔ ساری ٹیم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ وہ دیکھو اگر میں تم سب کو 5 گول گپے کھلاؤں تو بھی نہیں۔ اس نے ساری ٹیم کو رازداری سے سامنے ریڑھی پر لگے گول گپوں کو اشارہ کرتے کہا۔ گول گپے والے نے بھی مسکراتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے آواز لگائی تھی۔ لڑکوں کے منہ میں گول گپے کے نام پر پانی آیا تھا۔ وہ گول گپے والے لڑکے کی لوفر پن کو جانچتی مسکرائی۔ لگتا ہے نیا ہے، جانتا نہیں میں کس کی پوتی ہوں۔ ابھی بتاتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اس کو سبق سکھانے کا سوچتی۔ ٹھیلے تک آئی۔ گول گپا کتنے کا دے رہے ہو؟ پری نے ادا سے پوچھا۔ آپ کو فری، جتنے مرضی لے لیں۔ وہ لڑکا نمبر بڑھانے کے لیے جلدی سے بولا۔ ایسی بات ہے، پری نے معصوم شکل بنائی۔ وہ لڑکا تو فدا ہی ہونے والا تھا سامنے کھڑی لڑکی کی معصومیت پر، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے کون تھی۔ بچوں آ جاؤ، یہ لو گول گپے، دیکھو ہمارے بھائی ہمیں گول گپے فری دے رہے ہیں۔ پری نے گول گپے پلیٹ میں رکھتے لڑکوں کو بھی پلیٹ دے دی۔ سارے لڑکوں نے پلیٹ میں اپنے گول گپے رکھے تھے اور مزے مزے سے کھانے لگے۔ گول گپے والا لڑکا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور 10 منٹ میں ہی پری گول گپوں کی دیوانی۔ اس کا سارا گول گپوں کا ڈبہ لڑکوں کے ساتھ مل کر خالی کر چکی تھی۔ اوئے لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ سارے کھا لیے۔ پیسے دو۔ لڑکا پری کو روکتا نہ دیکھ کر غصے سے بولا۔ کیوں، تم نے کہا تھا نا کہ جتنے مرضی لوں آپ کے لیے فری۔ چلو اب زیادہ مت بنو، مجھے نہیں پتا کیا مجھے چھیڑ رہے تھے ہاں؟ زبان بند رکھنا، اگر زیادہ زبان چلائی نا سب کو اکٹھا کر کے بتاؤں گی کہ شاہ ویلی کی پوتی کو چھیڑ رہے تھے۔ وہ اس کی بولتی بند کرواتی لڑکے کو حیران کرتی بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اس کو کھیلتے، اب تک وہ اس کے مطابق آؤٹ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن لڑکوں نے اس آفت کو دیکھا تھا جو ہر بار بس آخری گیند کا کہتی کوئی 20 گیندیں کھیل چکی تھی۔ آخر اس نے گول گپوں والا حساب بھی تو پورا کرنا تھا۔ کہاں سے گشت کرتی آ رہی ہو؟ کوئی لڑکیوں والی حرکتیں ہیں پری تمہاری؟ ہال میں داخل ہوتے ہی نویرا نے اسے لتاڑا تھا۔ بابا آپ کب آئے؟ بھائی نہیں آئے ابھی؟ وہ موسیٰ کے گال پر لب رکھتی گلے لگتی لاڈ سے بولی۔ موسیٰ میں بتا رہی ہوں اس لڑکی کو میری کسی بات کا اثر نہیں ہے، دیکھا یہ میری باتوں کو کیسے اگنور کرتی ہے۔ نویرا کو موسیٰ کی مسکراہٹ پر تب چڑھی تھی۔ نویرا پتر، کیوں میری بچی کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ آغا جان دیکھیں کون سی حرکتیں اس کی لڑکیوں والی ہیں، ڈریسنگ دیکھیں، کیا کل کو شوہر کے سامنے بھی ایسے کپڑے پہنے گی؟ نویرا نے اسے شرم دلانی چاہی۔ ماما ہائے میری شادی سچی اب تو کروا ہی دیں، کم از کم اس کمبخت پڑھائی سے جان تو چھوٹے گی، اور ان کلموہے بالوں سے بھی۔ بغیر اپنی ماں کی بات کو اثر لیے اپنے تایا جان کو بیٹھنے کی جگہ دیتی، سامنے سے آتے ارسل کے گلے لگی تھی۔ میری دعا ہے پری وش موسیٰ شاہ تمہارا شوہر ایسا ہو جو تمہیں ایک گوری سے ہی سیدھا کرنے کا ہنر رکھتا ہو، اس کی ایک ایک بات ماننا تم پر لازم ہو، پھر میں سکون کی زندگی گزاروں گی۔ نویرا نے ہاتھ اٹھاتے سیریس انداز میں کہتے اسے گھورا، کیونکہ وہ سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ماما جانی ابھی تک ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جس کے اشاروں پر پری وش موسیٰ شاہ کو چلنا پڑے، بلکہ میں اسے اپنے آنکھوں کے اشاروں پر نچاؤں گی۔ کیوں بھئی، آخر کو حیدر شاہ کی پوتی اور ارسل موسیٰ شاہ کی بہن ہوں۔ وہ بغیر شرمائے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ بس ایسی ہی بے شرم اولاد میرے نصیبوں میں تھی، یہ نہیں کہ بھائی آفس سے آیا ہے اس کو پانی دے دوں۔ نویرا پانی کا گلاس ارسل کو پکڑاتی اسے گھورتے بولی۔ ماما بھائی کون سا ریسلنگ کھیلتے آئے ہیں، وہاں پر چیئر پر بیٹھ کر 2-4 لوگوں پر رعب ہی جمانا ہوتا ہے نا بھائی؟ وہ ارسل سے آدھا بچا پانی کا گلاس پکڑتی خود پی گئی۔ جی میرے بچے، بس رعب ہی جمانا ہوتا ہے۔ عیسیٰ اور ارسل اس کی بات پر ہنستے تھے۔
کہ وہ سارا دن کھپ کر آتے ہیں اور میڈم نے ان کے اتنے محنت والے بزنس کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ بس دیکھ لیا آپ سب نے ایسے زبان چلاتی ہے، شوہر کے سامنے ایسے زبان چلائے گی نا، بس روز جوتے کھایا کرے گی، کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا تمہیں۔ سب کو مسکراتا دیکھتے وہ بے بسی سے بولی۔ سویرا نے اپنی بہن کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ کوئی بات نہیں ماما جانی، میرا تو کھا کھا کر ایکسپیرئنس ہی اتنا ہوا ہے، کچھ فیل ہی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ نویرا کا ہاتھ جوتے کو چھوتا، موسیٰ شاہ اپنی بیٹی کی بلائی کے لیے بولے، پری بس کرو میرا بچہ۔ موسیٰ کو اپنی بیوی پر ترس آیا تھا۔ سب اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ سب اس لیے مسکرا رہے تھے کیونکہ یہ تو روز ہی نویرا بیگم کا رٹا رٹا یا لیکچر تھا جو پریوش کے ساتھ ساتھ آغا جان سے لے کر سب کو سننا پڑتا تھا۔ کم بیک ٹو پاکستان۔ نین کا ہاتھ پکڑتے وہ ٹیکسی کرواتا، نین کو اندر بٹھاتا، سامان رکھوانے لگا۔ کتنے ہی لوگوں نے ایئرپورٹ پر گردن مڑ مڑ کر اس مغرور شہزادے کو دیکھا تھا، لیکن وہاں پر واہ ہی کسے تھی۔ بابا آئی کانٹ بلیو ہم پاکستان میں ہیں۔ نین نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میرا بچہ کر لو یقین اور خود کو ہر رد عمل کے لیے تیار کرو، وہ اسے سینے میں بھینچتا بولا۔ بابا دیکھنا سب ہمیں دیکھ کر کتنا ہیپی ہوں گے، آپ پریشان مت ہوں، وہ مسکرائی۔ اذلان نے اس کے دائیں گال پر پڑتے ڈمپل پر ہونٹ رکھے تھے اور اپنی بیٹی کے حوصلہ دینے پر مسکرایا جو اس نے اپنی دادی سے چرایا تھا۔ گاڑی شاہ ویلی کے سامنے رکی تھی۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا، ہر چیز نئے طرز کی تھی۔ چھوٹے شاہ آپ روتے ہوئے گارڈز نے گاڑی سے نکلتے اذلان کو گلے سے لگایا تھا تو اذلان بھی مسکراتا اپنے بچپن کو یاد کرتا بشیر چچا سے ملا۔ نین کا ہاتھ پکڑتے لان سے ہوتے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ سب ہال کے صوفوں پر بیٹھے گپوں میں مصروف تھے۔ اذلان نے اپنی جگہ ڈھونڈنی چاہی۔ سب تو مکمل تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اندر آ رہا تھا۔ ماما جانی پلیز میری شادی کروا دیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ساری عمر میں نے ماں کی جوتیاں ہی نہیں کھانی۔ وہ اپنے پیچھے آتی نویرا کو ہاتھ میں جوتا پکڑتے آتے دیکھتے باہر کی طرف بھاگی۔ نویرا تو سامنے اذلان کو دیکھ کر فریز ہوئی تھی، لیکن پری اپنی ہی بولتی پیچھے دیکھتی سیدھا اذلان سے ٹکرائی تھی۔ اگر اذلان بر وقت اس کی کمر سے نہ پکڑتا تو اب شاید وہ نیچے ہی گری ملتی۔ ہاں شکر بچ گئی۔ اپنی بند آنکھوں کو کھولتے پری خود کو محسوس کرتی سیدھی ہوئی، لیکن سامنے کسی ہینڈسم مغرور شہزادے کو دیکھتے اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اب پھر کلاس لگے گی۔ اذلان میرا بچہ اذلان۔ سویرا اذلان کو دیکھتے سب سے پہلے بھاگتے اس کے گلے لگی تھی۔ ماما اذلان نے بھی سویرا کو مسکراتے زور سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرا بچہ۔ سویرا اس کا چہرہ چھوتی کبھی چومتی اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ کتنا وہ ترسی تھی اپنے لاڈلے کی ایک جھلک کے لیے۔ آہ میرا شیر۔ آغا جان آگے ہوتے اپنے کامتے ہاتھوں سے اسے سینے سے لگا گئے۔ آغا جان میرے آغا جان۔ اذلان نے ان کے گالوں پر بوسہ دیا تھا۔ پریوش نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس ہیرو کو دیکھا تھا جو آتے ہی کس طرح پیار بٹور رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس سیاپے سے جان چھوٹی تھی، اب وہ پھر آ گیا تھا۔ بابا اس نے عیسیٰ کو گلے لگانا چاہا۔ عیسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ بابا اذلان بے بسی سے بولا، اب کیوں آئی باپ کی یاد؟ جب باپ تڑپتا رہا تب کہاں تھے؟ عیسیٰ نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ بابا میری مجبوری تھی، نہیں آ سکتا تھا، وہ بولتا زبردستی عیسیٰ کو سینے سے لگا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ اور سویرا سے ملتا ارسل کے گلے لگا تھا۔ ارسل نے گلے ملتے زور سے اس کو سینے میں بھینچا تھا۔ اذلان کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں، لیکن وہ اس کی حالت سمجھتا برداشت کر گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس کا بیسٹ بڈی ابھی تو چپ ہے، بعد میں ضرور کلاس لے گا۔ اب سب کا ہو گیا ہو تو کوئی مجھ سے بھی مل لو۔ سب کو اپنے بیٹے کی پرواہ ہے۔ سب نے بچی کی سریلی آواز پر دروازے کے پاس کھڑی پری کو دیکھا تھا۔
سب سے پہلے پریوش کا دھیان اس پر گیا تھا، جو جینز کے ساتھ شرٹ پہنے، اس کے اوپر جیکٹ پہنے، بیبی کٹ بالوں کو ماتھے پر سجائے، معصوم شکل بنائے۔ وہ 4 سال کی بچی، جس کی باتیں 4 سال کے بچوں والی نہ تھیں، پری کو وہ اپنی ہم شکل لگتی تھی۔ او مائی گاڈ خالہ جانی، شی از لکنگ لائک می اینڈ یو۔ پری نے آگے بڑھتے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ سب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنی انگلش آتی ہے مجھے، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ترکش ڈراموں سے اتنی تو سیکھ ہی لی ہے۔ وہ نین کے گال پر ہونٹ رکھتے سب کو اپنی طرف دیکھتے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کے بابا مجھ سے نہیں ملے نا، اور آپ سے بھی کوئی نہیں ملا تو ہم دونوں کی حالت ایک جیسی ہی ہے، ہم بھی کسی سے نہیں ملیں گے۔ پری نے نین کو زور سے سینے سے لگاتے معصوم شکل بناتے کہا۔ اذلان نے ترچھی بری آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ پٹاخے کو دیکھا کہ وہ ایک لڑکی سے کیسے مل سکتا تھا۔ نویرہ نے بھی اپنی بیٹی کو سوچ کر دل میں سلام کیا تھا۔ حورین ادھر آئیں۔ اذلان کے پیار سے بلانے پر وہ پری کی گود سے اترتی، اپنے باپ کے پاس آ کر رکی۔ ماما، بابا، آغا جان، چاچو، خالہ جانی، یہ میری بیٹی حورین ہے۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اور آپ سب کے لیے اسے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب کو جانتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، میں یہاں کنوارا ہوں، اور نواب صاحب تو ایک بیٹی کے باپ بھی بن گئے۔ اثر نے حورین کو سب سے ملنے کے بعد گود میں اٹھاتے اوپر اچھالا۔ چاچو، ڈونٹ وری، بابا نے کہا تھا اب ہم چاچو کی شادی کریں گے، اور پھر آپ کے بھی میرے جیسا بیبی ہوگا۔ حورین اپنے چاچو کو دلاسا دیتی پیور اردو بولتی سب کو حیران کر گئی۔ اس کے بولنے پر سب نے پری کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کی باتوں اور حورین کی باتوں میں 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ آپ کے بابا نے میرے بارے میں نہیں بتایا، میری بھی شادی ہوگی، میرے بھی آپ کے جیسے بیبیز ہوں گے۔ پری کو تو اپنا اگنور کیا جانا ہی نہیں بھول رہا تھا، اس لیے جو زبان پر آیا بول گئی۔ نہیں کیوٹ گرل، آپ کون ہیں؟ بابا نے آپ کا تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ حورین نے آنکھوں کو گول کرتے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں اس گھر میں کام کرتی ہوں، اس لیے نہیں بتایا ہوگا، ڈونٹ وری۔ اب تو مجھے لگ رہا ہے میں سچ میں سوتیلی ہوں، سب مجھے بھول جاتے ہیں۔ آگے اس گھر میں میری عزت نہیں ہے، بس اب شادی کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی، پھر میں بھی 10 سالوں بعد واپس آؤں گی، پھر آپ لوگوں کو میری قدر ہوگی۔ بھائی مجھے یوں نہیں چھوڑ آئیں، ایک تو انگلش کا پیپر ہے، پتہ نہیں کیسے اپنی بکواس چھوڑوں گی۔ وہ اونچا اونچا بولتی، اپنی ذات کے اس طرح اگنور ہونے پر سب کو گھورتی بولی۔ اذلان نے اس پٹاخے کو دیکھا تھا، جس کو تو وہ سچ میں ہی بھول چکا تھا کہ اس کی کوئی کزن بھی ہے، سب سے بڑھ کر اس کی بیٹی، اور اس پٹاخے کی کتنی شکل ملتی تھی، اور باتیں بھی۔ شکر ہے پڑھائی کے معاملے میں اس کی بیٹی اس کے جیسی نہیں ہے، ایسا اس نے دل میں سوچا تھا، اور اپنی یادداشت پر لعنت بھیجی۔ کیسے وہ شاہ ویلی کی ایک فرد کو بھول گیا؟ کیا وہ اس کے لیے اہم نہیں تھی؟ بیٹھ جاؤ میرے شیر پتر، اب تو یہ ڈرامہ تم روز دیکھو گے۔ حیدر شاہ نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ سویرا تو سارے حویلی کے ملازموں کو کام پر لگا چکی تھی۔ آج ان کی حویلی کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، سب ہال میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ وہ ایگزام کے بعد سیدھا اپنی دوست کے گھر چلی گئی تھی کہ شاید وہاں جا کر ہی وہ بھول جائے کہ اسے کس طرح اگنور کیا گیا ہے۔ جب شام تک اس کے دماغ سے یہ بات نہ نکلی تو اسی موڈ کے ساتھ گھر آئی تھی، اور سامنے سب کو اس طرح ہنستا دیکھ کر دل میں آنسو گرے تھے جو مشکل سے اس نے ضبط کیے تھے۔ دکھ تو اسے اس بات کا تھا وہ بچوں کی دیوانی نین کو اسی کے بارے میں ہی نہیں بتایا گیا تھا۔ سامنے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ماں کو دیکھا، جو نین کو گود میں بٹھائے پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ کبھی اپنی بیٹی سے تو ایسے باتیں نہیں کی، دل میں سوچتی سب کو اگنور کرتی۔ ابھی سیڑھی پر پاؤں رکھا تھا جب آغا جان کی آواز نے اس کو رکنے پر مجبور کیا تھا۔ میری شہزادی ادھر آؤ، اپنے بڑی سے ملے، بغیر کہاں جا رہی ہو؟ اس نے بغیر رخ بدلے سلام کیا تھا۔ ایسے سلام کرتے ہیں؟ نویرہ اس کے سلام کرنے کے انداز پر ٹوکتی بولی۔ بابا پلیز، ابھی میرا موڈ بہت خراب ہے، سو میں جاؤں؟
وہ وہیں پر کھڑی اجازت طلب نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ کس بات پر میری جان کا موڈ آف ہے؟ وہ بتایا نہیں پیپر کیسا ہوا ہے؟ سویرا اس کا ہاتھ پکڑ کر لاتی اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا چکی تھی، جبکہ اس کے دوسری سائڈ پر اذلان بیٹھا تھا۔ خالہ جانی، سب کو پتہ ہے میرا پیپر کبھی اچھا نہیں ہوا، پھر آپ روز یہی سوال کرتی ہیں۔ ویسے بھی جب کل اسلامیات کا ٹھیک نہیں ہوا، آج تو ویسے بھی انگلش کا تھا، جو آتی پوری سوری ہے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھی نین کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلاتی بولی، چلو کوئی نہیں، پاس تو ہو جاؤ گی۔ نویرا نے اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہی کیونکہ وہ سچ میں پریشان لگ رہی تھی۔ ایسی امید بھی مت رکھیے گا، جیسے پیپر ہوئے ہیں نا، ساری بکس میں سے سپلیاں ہی آئیں گی۔ بس آغا جان ڈھونڈے لڑکا اور کر دے میری شادی۔ وہ نین کے گال پر کس کرتی اس کو گود میں بٹھا چکی تھی۔ یہ کام تمہاری ماں بہتر کر سکتی ہے۔ آغا جان مسکرائے نہیں۔ آغا جان، مما تو اپنے جیسا ڈھونڈیں گی، وہ تو مجھ پر ہی رعب جمائے گا، لیکن آپ جو ڈھونڈیں گے اس پر میں رعب جماؤں گی۔ بس آپ میرے جیسا کوئی معصوم سا پیارا سا ڈھونڈ لیں، بس شرط یہ ہے کہ پڑھا لکھا نہ ہو، کوئی 12-14 پاس ہو۔ میری طرح وہ اپنی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری بھی بتا گئی تھی۔ سب اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ نویرا نے اپنی بے عقل اولاد کو دیکھا تھا۔ اذلان نے چہرہ موڑتے اسے دیکھتے امڈانے والی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ دیکھنے میں تو بالکل اس کی بیٹی جیسی تھی، لیکن پڑھائی کے معاملے میں اسے دونوں پہ ایک دوسرے سے الٹ ہی لگی تھی۔ کیا ابھی بھی وہ اتنی ہی نالائق ہے؟ اذلان کو سوچ کر ہی اس پر غصہ آیا تھا۔ جتنی زیادہ زبان چلتی ہے، اگر دماغ چلائے تو نہ آئیں سپلیاں۔ اور کتنا شوق ہے میڈم کو شادی کا؟ اذلان نے سوچتے اس آفت کو دیکھا تھا۔ اوکے، آپ لوگ لڑکا ڈھونڈیں، تب تک میں اور نین تھوڑی سی گپ شپ ہی کر آئیں۔ اب خود ہی دوستی کرنی پڑے گی، کون سا کسی کو میری پرواہ ہے۔ اور یہاں پر ہماری قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔